الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ومديره ومسيحه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب المنتجبين المقاتلين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے. پروردگار عالم ہماری اور اپنے درمیان کی محبتوں کا معیار قائم کر رہا ہے. تم سے اور ہم سے رشتہ محبت اگر استوار ہو جائے تو اس کی ایک علامت یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کی پیروی سے ثابت ہو جائے گا کہ تم ہماری محبت صحیح میں رکھتے ہو. اور اگر پیغمبر کی پیروی نہیں کی تو دعویٰ ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. محبت اگر پیغمبر کی اتباع کے بعد حاصل ہو جائے تو انسان پھر بلند ہو جاتا ہے. اور اگر اتباع پیغمبر نہیں ہے تو انسان رہے گا لیکن انسان کے درجات. یہ جو انسانی زندگی ہے یہ زندگی دو حیات ہے. ایک حیات حیوانی ہے اور ایک حیات ایمانی ہے. حیات حیوانی حیات ساری دنیا کے اندر لوگ دکھائی دے رہے ہیں, سب چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, یہ حیات تو رکھتے ہیں, بظاہر زندہ ہے, لیکن قرآن مجید کی نظر میں مردہ ہے. یہ حیات نہیں رکھتے, قرآن کی نظر میں یہ حیات نہیں. ہمارے نزدیک جو حیات کا معیار ہے وہ اور ہے, اللہ کے نزدیک حیات کا معیار اور. پروردگار عالم نے معیار حیات کچھ اور قرار دیا ہے, ہم نے معیار حیات کچھ اور قرار دیا. ہمارے یہاں آدمی کھا رہا ہے تو زندہ ہے, پی رہا ہے تو زندہ ہے, باتیں کر رہا ہے تو زندہ ہے. ہمارے یہاں معیار حیات یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں تو زندہ ہے.
لیکن قرآن نے اس کو حیات حیوانی کہا. یہ حیات نہیں ہے، بلکہ جیسے حیوان کھا رہا ہے، پی رہا، چل رہا ہے، اسی طرح سے ہم بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم کو اللہ کا رسول بلائے تو تم فوراً اس کے بلانے پر چلے جاؤ. جب وہ بلائے تو اس کے بلانے پر لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تم کو وہ نبی بلائے تو تم اس کے بلانے پر فوراً لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاؤ. کیوں پہنچے؟ چاہتا کہ اب قرآن مجید کہتا ہے اذا دعاکم، جب تم کو وہ بلائے تاکہ وہ تم کو حیات دے دے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ وہ تم کو حیات دے دے. اب معلوم یہ ہوا کہ اب تک تو بلانے والا بلا رہا ہے اور آنے والا آ رہا ہے، زندہ تو ساتھ ابھی تو آ رہا ہے، لیکن یہ والی حیات اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کے بلانے پر آؤ گے تب تم کو حیات ملے گی. وہ حیات جو نبی کے بلانے پر آ جائے اسے ملے گی. اب عزیزان گرامی، نبی کے بلانے پر اگر آدمی آ جائے وہ حیات رکھتا ہے، اور اگر نبی کے بلانے پر نہ آئے تو حیات نہیں ہے. وہ حیات انسانی نہیں کہی جائے گی، حیات حیوانی کہی جائے گی. حیات انسانی کی علامت یہ ہے، حیات انسانی کی علامت یہ ہے کہ نبی کے بلانے پر آ جائے. جب نبی کے بلانے پر آئے گا تو یہ ایمان کی اور علامت ایمان ہے کہ وہ نبی کے بلانے پر آ رہا ہے. ورنہ قرآن مجید نے صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے، جس کا تذکرہ میں آیتوں کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب قرآن نے معیار قائم کر دیا کہ جب نبی تم کو بلائے تو تم آ جاؤ تاکہ تم کو حیات مل جائے. عزیزان گرامی، کون ایسے افراد ہیں، کون لوگ ہیں جو نبی کے بلانے پر آتے ہیں، کون ہیں جو نہیں آتے؟ اب آپ ہم کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے ذرا سا غزوات پیغمبر کو دیکھ لیں. پیغمبر میدان احد میں زخمی ہے اور آواز دینے والا آواز دے رہا قد قتل محمد، محمد مارے گئے، محمد شہید ہو گئے، مارے گئے، قتل ہو گئے. عزیزان گرامی، وہ سب بھاگ گئے. جو لشکر اسلام تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علیکم السلام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ندا دینے والا کون تھا، کون ندا دے رہا تھا؟ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے ندا کون دے رہا تھا. جنگ احد میں ندا کس نے دی؟ قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے. عزیزان گرامی، ہماری یہ آواز اس وقت مائک سے باہر جا رہی ہے. جو مومنین آ رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ مجلس ہے. کبھی کبھی ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں کے اوپر دوسری آوازیں مائک سے بلند ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں نہیں، تو اب وہاں والے جب گزرتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے، شادی کے موقع کی ہے، غم کے موقع کی ہے، گانے کی آواز ہے، نظم کی آواز ہے، مشاعرے کی آواز ہے. یہ آوازوں سے پہچان لیتے ہیں، اور اگر جانا ہوا تو جائیں گے، نہیں جانا ہوا تو نہیں جائیں گے. یعنی آوازوں سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ جگہ، یہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. اب اس وقت جتنے مومنین ہیں وہ ہمارے اس فرش کے اوپر آ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے آواز پہچانی کہ یہ مجلس کی آواز ہے. یہاں کے اوپر گانا نہیں ہو رہا، یہاں کا مشاعرہ نہیں ہو رہا، وہاں شعر نہیں پڑھے جاتے. یعنی آوازوں کو پہچان کر آدمی وہاں جاتا ہے. جہاں آوازیں پہچان لی جاتی ہیں وہاں جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کہنے والا کہہ رہا تھا قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، تو شیطان بول رہا تھا. کوئی جبرائیل نے آواز نہیں دی تھی، شیطان کہہ رہا تھا کہ محمد قتل کر دیے گئے. عزیزان گرامی، شیطان کی آواز کو پہچانا کیسے؟ شیطان کی آواز کو پہچانا کیسے؟ اور پہچان کے ادھر بھاگے تو اس لیے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے، اور نبی کا جانشین اور وسیع اور علی مددگار کہہ رہے کہ محمد زندہ ہے، آ جاؤ. جو علی کی آواز کو نہ
युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें हयात दे दे। तो अब मालूम यह हुआ कि हयात उसी वक्त है जब पैगंबर के बुलाने पर आ रहा हो। अब इससे ज्यादा क्या है कि पैगंबर के बुलाने के बाद भी ना आए, और जब नहीं आए तो एक मरतबा में मोमिनीन ने सबकी रसूलुल्लाह को हाथ में उठा के कहा, अरे अब तो चले आओ, ये जिंदा है, मरे नहीं है। तो अदीदा ने गिरामी रसूलुल्लाह को उठा के हाथों पर बुलंद किया और कहा अब चले आओ, मगर नहीं आए। अब कुरान मजीद क्या कह रहा है कि अगर तुमको हयात चाहिए तो हयात वो है जिसको नबी दे दे। नबी के बुलाने पर जो आ जाए। अब वो पैगंबर के लिए दूसरी आयत कुरान मजीद की है, और कुरान मजीद कहता है कि या रसूल, मेरे हबीब, मेरे नबी, इन्नका ला तुस्मउल मौता, ए पैगंबर, ये आपके सामने जो लोग बड़े बड़े बकरे खा के बैठे हैं, ऊँटों की बोटियां चबा जाते हैं, देखने में तो बहुत जिंदा है, तनोमंद है, लेकिन इन्नका ला तुस्मउल मौता, आप इन मरे हुए लोगों को नहीं सुना सकते। तो मालूम है कुरान की नजर में मुर्दा और है और जिंदा और है। कुरान उन लोगों को मुर्दा मानता है जो बस में पैगंबर में इन्नका ला तुस्मउल मौता, ये पैगंबर आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। कुरान एक मर्तबा इंसानों के लिए कह रहा है कि ये मुर्दा है, इनको आप सुना नहीं सकते। जरा हाले कि मैंने पैगंबर को देखा कि अगर बेजान कंकरियां हाथ पर आ जाती है तो वो पैगंबर के हाथों का तस्बीह पढ़ने लगती है। तो दस्त पैगंबर में इतना असर है, जिसको आने वाले ने आके कहा कि आपकी नबूवत का सबूत क्या है। एक तरफ कुरान का इन्नका ला तुस्मउल मौता, मुर्दों को सुना नहीं सकते हैं, यानी पैगंबर की बात असर नहीं करेगी। मुर्दा उसी को तो कहते हैं जो जिंदा की बात के ऊपर मुतहर्रिक ना हो, मुर्दा उसी को कहते हैं। मुर्दा है अगर पड़ा हुआ, आप उसे एक अदान पड़ता गिड़ा के कहिए कि अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अरे हमें माफ कर दो, उठ जाओ, उठेगा वो, मर चुका है। आपके खुशामदों से वो उठने वाला नहीं है, मुर्दा है, नहीं उठेगा। तो जो मुर्दा होता है हमारी निगाह का मुर्दा और अल्लाह की निगाह का मुर्दा और इन्नका ला तुस्मउल मौता, ये पैगंबर आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, जैसे हम अपने जमाने के मुर्दों को नहीं कोई बात सुना सकते और न उन्हें उठा सकते। पैगंबर के जमाने में जो मुर्दे हैं वो जिंदा है, मगर कुरान कह रहा है मुर्दा है, आप इन्हें सुना नहीं सकते। जब सुना ही नहीं सकता पैगंबर, तो आने वाले ने कहा इतनी तासीर है पैगंबर की जबान में, इतनी तासीर है पैगंबर की जबान में। ये आने वाले ने कहा कि नबूवत का सबूत क्या है, कहा सबूत चाहिए तुमको, कहा सबूत चाहिए, कहा सबूत तो ये है, ये दरख्त देख रहे हो, कहा देख रहा हूँ, कहा मैं कह दूंगा तो चला आएगा, कहा नहीं था, उसने जगह छोड़ दी, कहा नहीं था जगह छोड़ दी। तो ज़बान पैगंबर में तासीर ये है कि अगर कहेंगे नहीं इशारा काफी होता है। ये कैसे इंसान है कि जब पैगंबर की बस में बैठे हैं, कुरान के दायरे का ला तुस्मउल मौता, आप इन्हें सुना नहीं सकते। मालूम है यही वो अपराध है जिनको कुरान ने कहा उलाइका कालना बल हुम अदल्लु सबीला, ये तो हैवानों से बदतर है, इसलिए कि हैवान भी नबी की शराब रखते थे। तो मालूम आप पैगंबर की बस में दो तरह के अफराद थे, कुछ जिंदा थे कुछ मुर्दा थे। जो जिंदा थे वो चाहे पैगंबर को देखें या न देखें, लेकिन पैगंबर ने उनके ईमान की तस्दीक कर दी। ओवैस को कब, ओवैस के कंधी ने कब रसूलुल्लाह को देखा, मगर उसके बावजूद जब आए हैं तो पैगंबर ने कहा मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ ओवैस की,
یعنی مومن کے بدن کی خوشبو ہوتی ہے، مومن کے بدن میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر عزیزان گرامی مومن کے بدن میں خوشبو ہے اور نبی محسوس کر رہے ہیں، تو اگر حسنین نے آ کر کے پوچھ لیا مادر گرامی یہ بتائیے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا سلام پڑھے محمد تو ہماری نگاہ میں مردہ اور ہے، ہماری نگاہ کا زندہ اور ہے، قرآن کی نگاہ کا زندہ اور ہے، قرآن کی نگاہ کا مردہ اور ہے۔ قرآن کی نگاہ میں مردہ زندہ ہے اور ہماری نگاہ میں زندہ وہی ہے جو کھا رہا پی رہا ہے۔ اب قرآن مجید نے فرق قائم کر دیا کہ دیکھو تم جس کو زندہ سمجھتے ہو ہم مردہ سمجھتے ہیں، اور تم جس کو مردہ سمجھتے ہو اس کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے فرق قائم کر دیا انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ تو قرآن کی نظر کا مردہ پہچان میں آ گیا، وہ مردہ ہے جو پیغمبر کے بلانے پر نہ آئے، وہ مردہ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے مردہ سمجھ لیا وہ نہ کھا رہے نہ پی رہے نہ بول رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کرنا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، ہم روزی دے رہے ہیں، عند ربهم اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کی نظر میں زندہ وہ افراد ہیں جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو زندہ سے مانگا بھی تو جائے گا، بھائی پانی پلا دیجئے، بھائی میرا تبرک مجھے دے دیجئے، کہتے ہیں نہیں ہے جو زندہ ہے اس سے کہتا ہے آدمی بھائی میرا تبرک نہیں ملا مجھے تبرک کیا دیا، زندہ سے مانگا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کسی میت کے پاس جا کر کے کسی نے کہا ہو ارے بھائی ہمارا قرضہ دے دو، کہیں مانگا، اگر لیا بھی ہوگا تو اب نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ حکومت بھی وصول نہیں کر سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی مردہ سے کوئی مانگتا نہیں، تو جو مردے ہیں آپ ان سے مت مانگیے، ہم نے کربلا والوں کو شہید زندہ مانا ہے، لہذا ہم آپ کو ان کی دربار میں مانگا کرتے ہیں۔ سلام علیکم محمد فرق قائم ہو گئے زندہ مردہ۔ انسان مر گیا، انسان زندہ ہے، زندہ وہ ہے جو نبی کے بلانے پر آ جائے، اور جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ کی پہچان چاہیے، کون زندہ ہے؟ زندہ وہ جو نبی کے بلانے پر آئے، جو نبی کے بلانے پر آئے گا وہ اللہ کے محبوب ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب ہے تو اس کی کچھ علامتیں چاہیے، چند روز سے علامتیں میں بیان کر رہا ہوں، آج بھی ایک علامت سنیے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان نور، ایمان نور ہے، بالکل کمرہ بند ہو، کھڑکی چھوٹی ہے، اندر بلب جل رہا ہے، دور سے پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کے اندر روشنی ہے، بلب ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر ایک روشن دان ہے، اس سے روشنی نکل گئی، بڑا سا دروازہ ہے، اس سے روشنی نکل رہی، سمجھ میں آ جائے گا بھائی اس گھر میں اس کمرے کے اندر روشنی جل رہی ہے، چراغ روشن ہے۔ اب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ علامت ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے میں نے دو علامتیں بیان کی ہیں، دونوں علامتیں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کا دو پہچان ہے، ایمان کی دو پہچان ہے، التجافی عن دار القلوب والانابۃ الی دار القلوب، دو چیزیں ہیں۔ ایمان کی علامت التجافی عن دار القلوب،
اس دنیا کو کہتے ہیں دھوکے کی جگہ. دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے دار الغرور. دھوکہ یہاں کے اوپر یہ بھی ہے، کوئی چیز یہاں کے اوپر ثابت نہیں، دھوکے کی جگہ ہے. التجافی عن دار الغرور. اچھا جہاں جیب کاٹی جاتی ہے، کاربار اسٹیشن مشہور ہے، یہاں جیب کاٹی جاتی ہے، تو وہاں کے اوپر آدمی کیا ہے سمجھنا رہتا ہے کہ بھائی یہاں جیب کٹ سکتی ہے، یہاں جیب کتنے پائے جاتے ہیں جہاں وہ وہاں کے اوپر چوکنا رہتا ہے کہ یہاں جیب کٹ جاتی ہے. کچھ جگہیں ایسی دنیا کے اندر ہے ہمارے کانٹیننٹ سے ہٹ کر کے جہاں کے اوپر دن دہاڑے سامان چھین لیتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہیں تو وہاں پہ جانے کے لیے آدمی ذرا سا ڈرتا ہے، بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کے اوپر لٹ جائیں. تو جو جگہ فریب مکر ہیلے کی جگہ ہوتی ہے وہاں کے اوپر آدمی چوکنا رہتا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور. کہا دنیا یہ فریب کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے. یہاں کے اوپر آدمی کو چاہیے کہ آدمی یہاں پر تجافی کرے. تجافی یعنی دوری اختیار کرے، دنیا میں رہے مگر دنیا سے دوری اختیار کرے. ایسا نہیں ہو کہ دنیا کے اندر رہنے کے بعد دنیا میں غرق ہو جائے. دنیا سے التجافی عن دار الغرور علیہ السلام. دنیا میں آدمی رہے مگر دنیا سے دور رہے. تجافی کے معنی در حقیقت کیا ہے؟ زیادہ گہری تو نہیں بات نہیں، ایسا مشکل تو نہیں ہو رہی ہے پانی ملاؤ اس کے اندر. اگر مشکل ہو رہی تو پانی ملا. التجافی عن دار الغرور یاد رکھیے کہ آدمی بستر کے اوپر پڑا سو رہا ہے، وقت آیا نماز کا. اب جب نماز کا وقت آیا تو اب فوراً اس نے وقت نماز بستر کو چھوڑ دیا تو فاصلہ ہوا، جوف پیدا ہوا بستر میں اور بدن میں نہیں پیدا ہوا. یعنی رہے گا بستر پر لیکن وقت پر بستر چھوڑ دے گا. وقت پر بستر چھوڑ دے گا، رہے گا بستر نہیں چلا تھوڑی جائے گا. التجافی عن دار الغرور کہا وقت پر بستر چھوڑ دینا. اگر وقت پر بستر چھوڑ دو گے تو یہ علامت مومن ہے، علامت مومن ہے. التجافی عن دار الغرور دنیا میں رہنا عیب نہیں ہے. دنیا اور انسان کے درمیان کا رشتہ ایک حکیم سے پوچھا کسی نے، ذرا اگر آپ ذرا آگے آ جائیں، نوجوان آگے آ جائیں، ایک کو اپنی جگہ پر بیٹھا رہ لیتے ہیں. سلام پڑھتے محمد دنیا میں رہنا بری بات نہیں ہے. دنیا میں رہنا بری بات نہیں، اس کے پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں. بھائی اس جگہ کے اوپر ہم اپنی پسند سے تھوڑی ہے، ہم اپنی پسند سے تھوڑی ہے. ہم کو بھیجا ہے، جو بھیجا ہے وہ بھیجنے والا علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، قادر ہے. اس نے بھیجا ہے اور اس نے بھیجا، اس کو بنایا اسی نے ہے. جب بنایا اسی نے ہے تو بنانے والا غافل نہیں ہے، بھیجنے والا غافل نہیں ہے. تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے. تو دنیا کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہمارا دنیا سے رشتہ ہے. ویسے ہی ہے جیسے کشتی کا رشتہ. کسی حکیم سے پوچھا کہ دنیا میں ہمارا رشتہ کیسا ہے تو حکیم نے جواب دیا دریا اور کشتی کا رشتہ ہے. دریا اور کشتی کا رشتہ ہے. پوچھنے والے کہا وضاحت کر دیجئے کیا مطلب دریا اور کشتی کا رشتہ ہے. کہا جب تک کشتی دریا میں رہے گی چلتی رہے گی، جب تک کشتی پانی پر ہے چلتی رہے گی. لیکن اگر کہیں پانی کشتی میں آ گیا تو ڈوب جائے گی. بس یہی یاد رکھیے گا آدمی کو دنیا میں ہونا چاہیے، دنیا کو دل میں نہیں اترنا چاہیے. دنیا بڑی نہیں ہے، کشتی اور دریا کا رابطہ ہے. حکیم نے جواب دیا یہ یاد رکھیے کشتی اسی وقت چلے گی، دریا جب پانی رہے گا تبھی تو چلے گی.
کہ پانی خشک ہو گیا تو کشتی چلے گی نہیں. کہ دنیا کو آباد رہنا ہے اور اسی میں ہم کو اپنے وجود کی کشتی کو چلانا ہے. وجود کی کشتی کو اسی طرح چلانا ہے اور چلا کے آگے بڑھانا ہے. تو یاد رکھنا بس کشتی پانی میں چلتی ہے, پانی کشتی میں نہ آنے پائے. اگر پانی کشتی میں آ گیا تو اب ڈوب ہی کے رہے گی, اس کے بعد بچ نہیں سکتی ہے. جن لوگوں نے دنیا سے اپنی حیات کی کشتی کو نکالا, کبھی ابوذر بن گئے, کبھی مقداد بن گئے, کبھی سلمان بن گئے. صلوات پڑھیں محمد اور جن کی کشتیوں میں حیات کی کشتی میں سوراخ ہو گیا, محبت دنیا کا سوراخ ہوا, شداد بنے, صدام بنے, فرعون بنے, نمرود بنے, بش بنے, اوباما بنے. یہ سب وہ ہے جو غرق ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. عزیزان گرامی, دنیا بری چیز تھوڑی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب مولا کے سامنے کسی نے مذمت دنیا کی تھی تو مولا نے کہا لماذا تعظمون الدنیا, لماذا تعظمون الدنیا, دنیا کی مذمت کیوں کر رہے ہو؟ دنیا مدرسۃ الصالحین, کہیں کالج کی مذمت کی جاتی ہے, کہیں اسکول کی مذمت کی جاتی ہے, سٹی کی مذمت کی جاتی ہے. کہیں نہیں پڑھنے والے کہیں پر نہیں پڑھیں گے. کالج کا اعتبار تو اپنی جگہ کے اوپر رہے گا. فیل ہو جانے والے ہی خراب ہیں, کالج تھوڑی خراب ہے. تو دنیا ایک کالج ایک مدرسہ ہے. اب یہاں کے اوپر کچھ وہ ہیں جو فیل ہو کر کے ایمان کو کھو دیتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اپنے ایمان کی گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. دنیا بری تھوڑی ہے, دنیا تو اچھی ہے. اچھی دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, جب بھیجا ہے تو ہم کو اسی انداز سے رہنا چاہیے. یہ دنیا ہم تک حقیقت ہے, جنت ہے, پورا تو نہیں لگا. جنت یہ دنیا جس کو آپ خدا کے سمجھے, دنیا جنت ہے. اچھا, جنتیوں کی پہچان بھی آج سن لیجیے. کون کون جنتی ہے, کون کون جنتی نہیں, سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کون کون جنتی ہے, کون کون جنتی نہیں ہے. اب ہم تو بس پہچان بتا رہے ہیں, جس کے اوپر چپک جائے وہ بہتر جانے کا. ہم نہیں جانتے کون کون جنتی ہے, ہم پہچان بتا دیتے ہیں. اس وقت یہاں کے اوپر جو ہمارے سامنے ماشاءاللہ بڑا مجمع بیٹھا ہے, آپ جو گھر سے لے کے آئے ہیں, کپڑے پہن کے آئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے, موبائل ہے, رومال ہے, کپڑے ہیں, جرسی ہے, کوٹ ہے, جو آپ کے پاس ہے بس وہی ہے. یہی تو لے کے جائیں گے بھی اپنے گھر. اس کے بچوں لے کے آئیں گے, لے کے جائیں گے. اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں لے کے جائیں گے, لیکن یہی کے گھر سے یہی آئے ہیں. یہ کپڑے اب آپ سب جو کپڑے پہن کے آئے ہیں اپنے گھروں کو جائیں گے. اس کے علاوہ جو موبائل لے کے آئے ہیں, جو گھڑیاں پہنے ہیں, بس وہی ہے. اس سے ہٹ کے کوئی چیز لے کے نہیں جائیں گے. تو معلوم ہے جو جہاں سے لے کے چیز جہاں جاتا ہے وہاں اس کے پاس وہی چیز رہے گی. اب آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ہزاروں چیزیں بھری ہیں, لیکن یہاں کے اوپر تو آپ کے پاس وہی ہے, بس ایک جوڑا کپڑا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یہی تو آپ کے پاس جو کپڑا لے کے آئے ہیں بس وہی ہے آپ کے پاس. عزیزان گرامی, جنت میں جو لے کے جائیں گے وہی تو ملے گا. جنت میں جو لے کے جائیں گے وہی تو ملے گا. جنت میں جا رہے ہیں, جو لے کے جا رہے ہیں وہ ملے گا. گھر سے جو پہن کے آئے وہی ہے. جب یہاں سے وہاں جائیں گے جو لے کے جائیں گے وہی ملے گا. اس سے ہٹ کے تو مل ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ یہاں کے اوپر چاہیں تو آپ کو تبرک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یعنی آپ گھر سے جو آئے ہیں وہ ملا, لے کے آئے ہیں تبرک مل جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں سے آدمی جو لے کے جنت میں جائے گا وہی تو ملے گا, اس سے ہٹ کے نہیں ملے گا. اب جنتیوں کی پہچان ہے, یہاں سے کیا کیا لے کے جائے گا وہ بات کی چیز ہے, کبھی بیان کروں گا. لے کے کیا جائے گا, قرآن کہتا ہے جنتیوں کی ایک پہچان ہے. اب دیکھیے کون کون جنتی ہے, اپنے اپنا دل کا جائزہ لے لیں. اپنے دل کا جائزہ لے لیں کون کون جنتی ہے.
اور کون کون جنتی نہیں ہے دل کا جائزہ لے لے. بعد میں ہماری ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے سب کچھ سارے جنتیوں کی پہچان بتا دی. جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. جنت میں جانے والے مجلس میں آپ آئے ہیں, مجلس کے اعتبار سے کپڑے پہن کے آئے, اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد سے محفل جب ہوگی پرسوں تو محفل کا لباس پہن کے آئیں گے. تو جیسا لباس ہے اسی اعتبار سے, جیسی بزم ہے ویسا ہی لباس ہے. اب وہ عزیزان گرامی جنت کا مزاج ہے. جنت کے اندر وہاں رہنے کے ایک آداب ہے. وہ آداب ہے وہاں کا آداب. وہاں کے آداب میں سے کیا ہے؟ قرآن مجید کا نَزَعْنَا فِي قُلُوبِهِمْ غِلًّا نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جنتیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کا نا نذرانا ہم نے ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی اگر جنت میں جانا ہے تو جو یہاں سے لے کے جائیں گے وہاں رہے گا, اور وہاں تو پر رہے گا وہاں والے قبول نہیں کریں گے. لہذا پہلے دنیا میں جنت میں جانے کے لیے دلوں سے کینے کو نکالیے تاکہ جنت میں جانے کے لائق بن جائے. سلام محمد تو قرآن مجید میں کہا ہم نے ان کے جنتیوں کی ایک پہچان یہ ہے. اچھا دوسری پہچان جنتیوں کی یہ ہے جو جنت میں جائے. جنت چھپی کہاں ہے؟ جنت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پیغمبر نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. دیکھیں صاف سی بات ہے. آپ اس فرش رضا پر آئے, اپنے گھر سے چل کے آئے ہیں, کچھ پیدل آئے ہوں گے, کچھ سواریوں سے آئے, کچھ زحمت ہے نہیں ہے, قطعاً وقت ہے, اس وقت ناوقت بھی ہو رہا ہے, مگر اس کے باوجود آپ چل کے آئے. یہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے نہیں, یہاں پر پہنچنے میں تھوڑی سی تکلیف بہرحال ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ, یاد رکھنا جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تم کو تلاش کرنی ہے تو تم کو مکارہ میں ملے گی. ابھی ہماری بات واضح نہیں. اگر بھائی سب کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں, یہ فیروزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں کو جب کاٹا جاتا ہے تو فیروزہ نکلتا ہے. درِ نجف جب زمین کی کان کو کھودا جائے گا تب درِ نجف نکلے. درِ نجف زحمتوں سے فراہم ہوتا ہے, فیروزے زحمتوں سے فراہم ہوتے ہیں. تو معلوم زحمتوں کے بعد جا کے کہیں فیروزہ تھوڑا سا وہ بھی بہت زحمتوں سے تلاشا جائے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم کو جنت ڈھونڈنی ہے تو جنت کو ان جگہوں پر دیکھو جہاں تم کو مشقت نظر آ رہی ہے. جنت ان جگہوں پر جہاں مشقت نظر آ رہی ہے. تو اب جہاں جہاں مشقت, روزہ رکھنے میں مشقت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو گرمی میں آ رہا ہے, مئی میں آ رہا ہے, تو مئی میں آ رہا ہے تو زبان تو خشک ہو جائے گی. جنت مکارہ ملے گی, ناپسند چیزوں میں جنت ملے گی. سلام بھیجے محمد. جنت جو ہے وہ ہمیشہ تمہیں ملے گی ان جگہوں پر. نماز صبح پڑھنا کتنا کھلتا ہے, نماز صبح پڑھنا کتنا کھلتا ہے, مگر سب کو نہیں کھلے گا. قرآن نے کہا خاشعین کو نہیں, جو لوگ خدا والے ہیں انہیں نہیں کھلتا, وہ اٹھ جاتے ہیں. خدا والے اٹھ جاتے ہیں, لیکن جو خدا والے نہیں ہیں ان کو کھلتا. پڑھتے تو وہ بھی ہیں. قرآن نے فرمایا ہے ہم صلاتے ساہو کا, نماز میں بہت ڈھیلے ڈھیلے رہتے ہیں, نماز میں بہت ڈھیلے ڈھیلے رہتے ہیں. وہاں نماز جہاں سختی ہے وہاں کے اوپر جنت ہے. اور کہاں جہنم کہاں ہے, جہنم کہاں ہے.
جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد سے جناب جبرائیل نے کہا پالنے والے تو نے یہ جنت جو سجا دی ہے کون دنیا میں ایسا ہے جو اس جنت تک نہیں آنا پسند کرے گا؟ یہ دنیا راستہ جنت میں آنا کون نہیں پسند کرے گا؟ اور جب جہنم میں وہ جبرائیل نے دیکھا تو کہا پالنے والے اس جہنم میں کون جائے گا؟ اس جہنم میں کون جائے گا؟ اب تو جنت کی طرف جائے گا۔ تو جب جناب جبرائیل نے کہا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے جنت دیکھی، جنت کا راستہ نہیں دیکھا۔ تم نے جنت کو دیکھی، جنت کا راستہ نہیں دیکھا۔ اب جناب جبرائیل نے جو دیکھا تو مشقتوں والا راستہ، کہیں روزہ رکھا ہوا ہے، کہیں حج رکھا ہوا ہے، کہیں زکات رکھا ہے، کہیں سرے رحم رکھا ہے، بڑی مشقتوں کا راستہ۔ کیا پالنے والے کب ہی پہنچ پائیں گے یہاں پر؟ کبھی پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ نے کہا اچھا جہنم کا راستہ دیکھ لو، جہنم کا راستہ دیکھ لو۔ اب یہ جہنم کا راستہ تو کہاں نہ پوچھو کتنے سنیوا حال راستے میں ہیں، کتنے جو ہے وہ بانٹے ہیں، کتنی اوریانیت ہے۔ کہاں پالنے والے یہاں جانے والے تو ڈھیروں مل جائیں گے۔ جب جناب جبرائیل و باری تعالیٰ میں گفتگو ہوئی تو قرآن کی آیت سامنے آئی۔ قرآن مجید کہتا ہے ارشاد باری ہو رہا لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کی سی آیت لہم قلوب لا یفقہون بہا، پالنے والے دل رکھتے ہیں یہ مگر دل سے سوچنے کا کام نہیں کرتے۔ اگر دل سے سوچنے کا کام لے لیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر آنکھوں کو دین کے راہوں میں نہیں لگا رہے، دنیا کے راہوں میں لگا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اسی دنیا میں ہے، جہنم اسی دنیا میں ہے، بس فرق یہ ہے خدا نہ کرے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں بی پی ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بی پی اور شوگر ہے۔ کسی دن ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو شوگر ہے، آپ کو تو بی پی ہے۔ اچھا ہم کو پتہ نہیں تھا، یعنی جب چیک کیے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ان کو بی پی تھا، ان کو شوگر تھی، یعنی ہر روز پتہ نہیں چلتا۔ بس دنیا سے جب انسان جائے گا تو جانے کے بعد عمل مجسم ہوگا، تب پتہ چلے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ جانے کے نامی تو ابھی تو ایک ہی بات کو الجھا رہ گیا، مومن کی پیغمبر نے پوچھا تجافی انداز الغرور، کہا دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہا اس دھوکے کی جگہ سے اپنے کو بچا لیا۔ جس نے اپنے کو اس دھوکے کی دنیا سے بچا لیا وہ مومن ہے، جس نے اپنے کو دنیا اس دھوکے سے نہیں بچایا التجافی انداز الغرور۔ اس کے بعد فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، کیا لفظ رکھی ہے رسول اللہ، الانابۃ الی دار الخلود۔ انابہ کے معنی بیان کرتے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انابہ نوبہ سے بنا ہے، اسی لیے آپ کی ابھی نوبت نہیں آئی ہے، بولتے ہیں اردو میں نہیں، لائن میں لگے ہوئے تو آپ کہاں گئے، آپ کی ابھی نوبت تھوڑی آئی ہے، آپ بھی ابھی لائن میں لگے رہیے۔ تو نوبت ہی سے انابہ بنا ہے۔ نوبت جو آدمی کے آتے تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمارا وقت آئے تو ہم آگے بڑھیں، نوبت میں انتظار ہے۔ تو فرمایا پیغمبر اکرم علیہ النابۃ الی دار الخلود، کہا مومن وہ ہے جس میں قوت انتظار پائی جا رہی ہو۔ تو اب دنیا میں آپ تلاش کریے قوت انتظار کسی میں نہیں پائی جاتی، فقط ایک ہی ہماری قوم ہے جس میں قوت انتظار پائی جا رہی ہے۔ نوبت کا انتظار کر رہا ہے، ہمارا وقت آئے گا، اب آئے گا جب وقت۔ تو عزیزو کوئی دنیا کا فرقہ ایسا نہیں ہے جو انتظار کر رہا ہو، انتظار وہ کرتا ہے جس کا مہمان آنے والا ہے، جس کا مہمان ہی نہیں ہوگا تو وہ انتظار کس کا کرے گا؟ آج دنیا میں کسی کا کوئی مہمان نہیں ہے، صرف ہمارا ہی ایک مہمان ہے جو پردے غائب میں چھپا ہوا ہے۔ لہذا جب وہ آئے گا انتظار ہم کر رہے ہیں الانابۃ الی دار الخلود۔ اب آئیے جنت کا نام ہے خلد،
جنت کو کھولتے ہیں. اب جنت میں جو جائے گا اللہ اکبر، جنت میں جو جائے گا تو اب یہ یاد رکھیے کب تک جنت میں رہے گا اس کی کوئی اطلاع نہیں. اچھا اس دنیا سے جانا کسی کو پسند ہے؟ اس دنیا سے جانا کسی کو پسند ہے؟ کوئی بھی اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اگر کسی نے خودکشی بھی کی ہے تو اس نے سمجھا اس کے بعد والی زندگی اچھی ہے تب خودکشی کر رہا ہے. وہ بینیفٹ کے لیے خودکشی کر رہا ہے. جب تک بینیفٹ نہیں ہوگا کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ ہر مرنے والا یہ سوچتا ہے اس کے بعد ہم چھٹکارا پا جائیں گے، یعنی فائدہ سوچتا ہے تب مرتا ہے، بغیر فائدے کے کوئی نہیں مرتا. عزیزان گرامی اب دنیا اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی مرتا ہے مر کے مر جاتا ہے، ہم مرتے ہیں تو مر کے زندہ ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد ایک مل جل کے سلام. محمد والے محمد بلند تر صلوات. علامت القلوب کا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر جب انسان پہنچے گا وہ جہاں کے اوپر جو ہونا ہے وہ پہلے جنت کا راستہ خود ہمیں بنانا ہے. جنت کا راستہ ہمیں بنانا. وہ تو جزا ملے گی تو ملے گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا جنت سے پہلے اسی دنیا میں ہم کو اپنا راستہ بنا لینا ہے. تو ایک علامت یہ ہے نزعنا فی صدورہم غلا للذین آمنوا، ہم نے ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیا. کینہ اگر ہے تو جنت کو نہیں جا سکتے. اس کے بعد ایک پہچان اور ہے، وہ پہچان بھی سن لیجیے. تو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ آپ کو لینا، ہمیں تو لینا نہیں. اگر کینہ ہے 6 چیزیں ہیں جو علامت ایمان ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کینہ نہ رکھتا ہو. اگر کینہ ہے تو جنت کو لے جائے گا. 6 چیزیں ہیں، 6 پڑھوں گا تو 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی. ارے بسم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 چیزیں ہیں جس کے بعد آدمی جنت میں جائے گا. اگر یہ 6 چیزیں کسی کے دل میں ہے کسی میں پائی جائے تو نہیں جائے گا. پہلی ایک چیز آپ کو سنا دے رہا ہوں. پہلے تو سنا دیا کہ آدمی کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم. کا دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کے اوپر اس کے پابندی ہونی چاہیے. زبان پابند ہونی چاہیے. اگر معاشرے میں زبان کھل گئی، معاشرے میں اگر زبان کھل گئی، زبان پر قابو نہیں ہے تو یعنی اگر زبان پر قابو نہیں ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو انسان گالیاں بکتا ہے. اگر زبان پر قابو نہیں ہے تو گالی بکے گا، برا بھلا کہے گا، غیبت کرے گا. اور اگر کہیں مذہب کی دنیا میں زبان پر قابو نہیں ہے، لفظوں کی ہماری قیمت آپ پہچانے. پہلی چیز اگر معاشرے میں زبان پر قابو نہیں ہے تو قیمت ہوگی. معاشرے میں اگر زبان پر قابو نہیں ہے تو گالن گلوچ ہوگا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے گا. اگر کہیں مذہب کی دنیا میں زبان پر قابو نہیں ہے تو آدمی ابو ہریرہ بن جایا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے مذہب کی دنیا میں بھی زبان پر قابو ہونا چاہیے اور معاشرے کی دنیا میں بھی قابو ہونا چاہیے. ورنہ جو بھی ہے مذہب کی دنیا میں آئے تو جو چاہا اسے حدیث نقلی اصلی سب بیان کر دی. معاشرے میں جنتی کی ایک پہچان یہ ہے کہ زبان پر قابو ہے. اگر زبان پر ذرا کنٹرول کرے، یہی تو ایک زبان ہے جو اتنی بڑی ہے. بس اتنی بڑی زبان اس سے بڑی نہیں ہے،
لیکن قیامت کے دن اس زبان کو قیامت ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی اس زبان کے لیے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہاں جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہیں، اور زبان پر قابو ہونا چاہیے، اور بھبکنا نہیں چاہیے، بھبکنا نہیں چاہیے۔ سوکھی پتی میں آگ لگتی ہے تو جلدی سے بھبک جاتی ہے، اور اگر بھیگی پتی میں آگ لگ جائے تو دھیرے دھیرے سے یاد رکھنا چاہیے۔ سوکھی پتی کے معنی یہ ہے یہ درخت سے ٹوٹ چکی ہے، سوکھی پتی کے معنی یہ درخت سے ٹوٹ چکی ہے، اس کا مرکز سے رابطہ نہیں ہے۔ جب مرکز سے رابطہ نہیں ہوتا تو وہ جلدی سے بھبک جاتی ہے۔ آپ کا تو مرکز نور سے رابطہ ہے، جب مرکز نور سے رابطہ ہے تو وہ لوگ جلدی سے بھبک جائیں جن کے یہاں آل محمد جیسے نور نہیں ہے۔ آپ کے پاس نور ہے، لہذا اگر آپ کو غصہ آ جائے تو قرآن کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کا جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ ان کو محسن کہتا ہے۔ پہلی علامت بتا دیا، دوسری علامت یہ ہے کہ زبان پر قابو ہے۔ یہ سلام قولا من رب، ہر طرف سے فرشتے سلام کریں گے قیامت کے دن جب انسان والد جنت ہوگا، ہر طرف سے فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ تو جب آدمی اس دنیا کے اندر سلام کا عادی رہے گا، خالی یہ نہیں کہ مجلس میں آئے تو سلام کر دیا، محفل میں آئے تو سلام کر دیا، نہیں، سلام کے فوائد جتنے بھی ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں سلام کے فوائد یا سن لیں، اس پر عمل کریں۔ گھر میں جب کبھی یہ غربت آنے لگے، تو غربت تو رہتی ہی ہے، آنے کیا نہیں آنے کیا نہیں، مسئلہ کہ اب ٹھہری رہے، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ یعنی اگر شوگر ہو گئی تو بھائی لیول میں رہے، اس سے بڑھنے نہ پائے، نہیں تو فالج ہو جائے گا۔ تو عزیزہ نے کہا کہ غربت تو رہتی ہے، جب غربت ہے تو اس کو روکنے کے لیے دو طریقے اہل بیت نے بیان کیے، اور سارے کے سارے دو طریقے نوجوان ہمارے یاد رکھیں۔ ایک میں جب گھر میں آؤ تو فوراً کہو سلام علیکم، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے تو تمہارے یہ دو فرشتے تو ہیں، کہاں ان کو سلام کر دیا کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو انہیں سلام کرو۔ جب ملک تم کو جواب دے گا، سلامتی کا جواب دے گا، تو تمہارے گھر سے غربت چلی جائے گی، تمہارے گھر سے غربت چلی جائے گی۔ ملک سلام کر رہا ہے، ملک سلام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اگر جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد بلا فاصلہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، ایک مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھو۔ یعنی جس گھر کے دروازے پر اللہ کی توحید کا اقرار کیا جا رہا ہوگا وہ گھر کبھی غربت سے دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں کہ سلام کے بڑے فوائد ہیں، سلام کے بے حد فوائد ہیں، مگر کچھ افراد وہ ہوتے ہیں دل صاف نہیں ہے، دیکھ رہے ادھر سے آ رہے ہیں تو ادھر دیکھنے لگتے ہیں، دیکھ رہے ادھر سے آ رہے ہیں تو ادھر دیکھنے لگتے ہیں تاکہ بچ کے نکل جائے۔ ابھی تو بچ کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام دل کے کینوں کو مٹا دیتا ہے، دل کے کینوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ سے عرض کروں، سائنس شاید ترقی کر کے کبھی بتا دے، لیکن ابھی تک تو سائنس نے بتایا نہیں ہے۔ حدیث میں اصول کافی میں ہے کہ جب آدمی مصافحہ کرتا ہے برادر مومن سے مصافحہ کرتا ہے، اور اگر ان لوگوں سے مصافحہ کیا ہے جن سے ذرا سا ذہنی اختلاف ہے تو مصافحے سے وہ اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی علت بیان کی کہ یہاں سے گرمی وہاں پہنچتی ہے، وہاں کی گرمی یہاں آتی ہے، یعنی جو مذہب بیان کر رہا سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ تو عزیزان گرامی مذہب کی باتوں پر عمل کر کے جنت یہی بنا سکتا ہے انسان۔ محمد ایک چیز اور سن لیجیے، بس اس سے زیادہ نہیں سنا۔ جنتیوں کی پہچان میں سے
ایک یہ ہے کہ سلام کرتا ہے. جنتیوں کی پہچان میں سے یہ ہے کہ جنتی کینہ نہیں رکھتا. ایک دو بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جنتی اپنے سے بہتر کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا. جنتی کی ایک پہچان ہے. اپنے سے بہتر کو دیکھا, آپ سائیکل سے چل رہے ہیں, کوئی بائک سے چل رہا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ 10 کمروں کا گھر ہے, کسی کے پاس 12 کمرے کا گھر ہے. حسد کیوں ہو رہا ہے؟ اب ہم روایت کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بات جو کہنے جا رہا ہوں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں. ایک ہاسپٹل میں 2 پلنگ لگے ہوئے تھے. 2 پلنگ ایک ہاسپٹل میں لگے ہوئے تھے. ایک ہی ڈاکٹر دونوں مریضوں کو دیکھ رہا تھا. ایک مریض کو کہہ رہا ہے کھانا کھلائیے, اس کو خوب کھلائیے, جوس پلائیے. ایک کے لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں اسے کچھ مت دیجیے گا, جو کچھ ہے میں نے اس کو انجیکشن میں دے دیا ہے, اس کو ڈسٹل واٹر میں نے دے دیا ہے. عزیزہ نے کہا گرامی کوئی ڈاکٹر کو برا کہتا ہے؟ کیوں نہیں برا کہہ رہا بھائی, اس کو کھلا رہے, اس کو روک رہے ہیں, اس کو تو کھلا رہے, اس کو روک رہے ہیں, تو برا کہتا ہے؟ کوئی دنیا کا آدمی کہے گا نہیں کہ ڈاکٹر نے برا کیا, اس کو تو کھانا دے رہا ہے, ان کا کھانا بند کر دیا. عزیزوں اگر ایک دنیا کا طبیب 2 کو الگ الگ انداز سے صحت کے اسباب دے رہا ہے تو وہ خالق حکیم ہے. اس نے اس کو جہاں رکھا, اس نے اسی اعتبار سے رکھا ہے. اب ہم کو اللہ سے اگر شکوا ہے تو اللہ سے ہونا چاہیے. پہلے والے اسے بائک کیوں دے دی, ہمیں سائیکل کیوں دی ہے, اسے 14 کمروں کا مکان کیوں دیا, مجھے 12 کمرے کا مکان کیوں دیا. شکوا خدا سے ہونا چاہیے, اور جو شکوا خدا سے کرتا ہے خدا شناس نہیں ہوتا. جو خدا سے شکوا کرے وہ خدا شناس نہیں ہوتا. لہذا پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے. حسد نہیں, حسد جنتیوں کی پہچان. جو حسد کرتا ہے وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا, جو کینہ رکھتا ہے وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات ذہن میں رہے, پانی میں نے 2 جگہ پہ دیکھا. ایک اسٹور میں پانی ہے, ٹنکیاں بڑی بڑی بن گئی ہیں, پہلے حوض ہوا کرتا تھا. حوض میں جو پانی ہوتا ہے اس میں تنکا گرا وہ بھی دکھائی دے رہا ہے, اس کے اندر جتنی چیزیں گر رہی ہیں سب محفوظ ہیں. لیکن اگر دریا میں گر رہی ہے تو وہ بہ کے آگے بڑھ جاتی ہے, دریا کا پانی شفاف رہتا ہے. کچھ کا دل حوض رہتا ہے, کچھ کا دل دریا رہتا ہے. جن کا دل دریا ہوتا ہے وہ برادر مومن کی طرف سے اذیتیں برداشت کرتے ہیں, مگر عفو و معافی کی لہریں اسے بہا کے لے جاتی ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر وہ رہ جاتی ہیں, جو رہ جائے گا وہ جنتی نہیں ہوگا. وہ جنتی نہیں ہو سکتا, جنتی تو وہ ہوگا. اذیتیں تو ہوں گی, ایک دوسرے سے تکلیف تو پہنچے گی, لیکن تکلیف کے پہنچنے کے معنی یہ نہیں کہ حوض کے پانی کی طرح گندا ہو رہا ہے, رنگ بدل رہا. نہیں, رنگ نہ بدلیے, بلکہ لہروں کے سہارے تمام باتوں کو شفاف کرتے جائے. جو شفاف کرتا جائے گا وہی جنتی. اور جنتی ایسا نہیں ہو سکتا. جنتی کی پہچان 6 ہے. تو 3 عدد میں نے جنتی کی پہچان بتا دی کہ سلام نہیں کرتا ہے, کینہ نہیں رکھتا, حسد نہیں کرتا. حسد کا رب خدا سے ہے, کینے کا رب بندے سے ہے, سلام کا رب معصوم سے ہے. پہچان لیجیے. سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں سلام کرنا بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. ارے بھائی ہوگا, آپ کی نظر میں بدعت ہوگا, اس لیے کہ آپ کا کوئی زندہ ہے ہی نہیں. آپ کیسے کریں گے؟ ہمارے یہاں تو 14 بھی زندہ ہے, ہمارے یہاں 72 بھی زندہ ہے, ہمارے یہاں 1,24,000 بھی زندہ ہے. لہذا ہمارے یہاں سب زندہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا آدم, السلام علیکم یا نوح, السلام علیکم یا ابراہیم. سب کو سلام کریں, سب زندہ ہے. آپ کی بدنصیبی, آپ کے ہاں جو تھا وہ سب مر گیا, تو مر گیا تو سلام کیا کریں گے؟ صلوات پڑھو. کے سلام
تو یہ دنیا یہیں سے آدمی کی پہچان ہو جائے گی، یہیں سے انسان کی پہچان ہو جائے گی، یہ کیا کیا لے کے آ رہا ہے۔ دیکھیے ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، دکانوں پر جاتے ہیں تو سامان پر بارکوڈ بنا ہوا ہے، بارکوڈ بنا ہوا، ہم نہیں سمجھ رہے قیمت کتنی ہے، لیکن جیسے ہی بارکوڈ کو اس نے لگایا قیمت کا پتہ چل گیا۔ عزیزان گرامی، جنت کے لیے جانے کے لیے وہاں بہت زیادہ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہلے بارکوڈ دیکھا جائے گا، ولایت کا بارکوڈ ہے کیا ہے۔ ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا، کمپنی دے رہی ہے، آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ کمپنی نے تو بدیل کا دن دیا تھا۔ آپ نقلی بارکوڈ لے کے آ رہے ہیں، سب جعلی کام کر رہے ہیں، آپ کے جعلی سے وہاں کو شناخت ہو جائے گی، آسانی سے ہو جائے گی۔ کہا یہ تو اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے۔ جب نقلی ہے تو وہاں کے اوپر جیسے ہی پڑے گی، لائٹ پڑی، پہچان میں آ گیا اب وہاں ہٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، پورے سراتھی سے تو گزرنا ہے، وہاں ہی سے تو گزرنا، وہاں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ لگایا، جیسے ہی بارکوڈ دیکھا، کہا اصلی نہیں ہے، ٹپ سے نیچے، جیسے یہ ٹپ سے نیچے، معلوم ہوا کہ اللہ نے پورے سرات پر لگا رکھا ہے۔ ایک صلوات پورے سرات سے گزریں گے جن کے پاس، وہی پورے سرات سے گزریں گے جن کے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں کتاب بھی ہے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا جنت، راستہ یہیں سے، وہاں جانے کا راستہ یہیں سے۔ جب وہاں یہاں راستہ ہے تو راستے بھی اللہ نے پہچان، بات یہ ہے کہ تم کو کہاں کہاں وہ راستے ہیں، کہاں وہ کبھی بنام نجف راستہ ہے، کبھی بنام کربلا راستہ ہے، کبھی بنام سامرہ راستہ ہے، کبھی بنام گارمین راستہ ہے، کبھی بنام مشہد راستہ ہے، کبھی بنام قم راستہ ہے۔ کہا یہی وہ مقامات ہیں، انہی راستوں والے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر راستہ الگ لے لیا، اگر راستہ الگ لے لیا، بنا لیا تم نے راستہ، تو پگڈنڈی پر چلنے والے زیادہ اہمیت نہیں کرتی ہے۔ جتنے بھی غلط راستے وہ سب مٹ گئے، جتنے صحیح راستے وہ باقی ہیں۔ آج دیکھ لیجیے، سن 61 ہجری کی عصر میں جتنے مختصر تھے راہ خدا میں شہید ہو گئے راہ خدا میں۔ اور ایک بڑا لشکر تھا، 32,000 کا تھا یا 36,000 کا تھا، جو روایتوں کے اندر تاریخ میں ہے کہ 32,000 کا لشکر تھا۔ 32,000 میں سے کسی ایک کا تو پتہ چل جاتا کہ کہاں ہے، کسی ایک کی لاش اور ایک کی قبر کا پتہ چل جائے۔ 32,000 کی لاش اور قبر کا پتہ نہیں ہے، لیکن 72 کی لاش کا بھی پتہ ہے کہاں ہے، کچھ گنج شہیدہ میں ہے،
کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، سب کا پتہ ہے کہ جو حق کی طرف نکلتا ہے وہ ملتا نہیں ہے، جو باطل کے راستوں پر رہتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا، کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، شام سے رہائی، شام سے رہائی کی، رہائی کے بعد پھر کربلا ہے، 40 امام حسین نے شرکت کی۔ برابر کہتا ہوں کہ چہلم کی زینت بیٹیاں، چہلم کی زینت بیٹیاں، ہر مرنے والے کے چہلم کی زینت اس کی بیٹی۔ عزیزہ کے گرامی مگر حسین کے چہلم کی زینت ایک مدینے میں رہ گئی جس کا نام اور ایک پیتوان شام میں رہ گئی جس کا نام سکینہ تھا۔ اللہ اکبر، جب کربلا سے قافلہ چلا، ابھی آپ نے سنا، ذاکر اولا سے آپ نے سنا، قافلہ مدینے پہنچا۔ جب مدینے قافلہ پہنچا ہے تو بشیر سے چوتھے امام نے کہا، اے بشیر، تمہارے والد کو شیر کہتے تھے، کیا تم بھی شیر کہتے ہو؟ تو جناب بشیر نے کہا، ہاں مولا شیر کہہ لیتا ہوں۔ اے بشیر جاؤ مدینے والوں کو ہمارے آنے کی خبر عزیزوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا تھا۔ وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں سید سجاد ٹھہرے تھے۔ عزیزہ نے گرامی، جناب بشیر مدینے، جناب بشیر جب مدینے پہنچے ہیں اور شہر میں داخل ہوئے، بنی ہاشم کے محلے میں پہنچے، کہا اے اہل مدینہ، حسین شہید ہوئے، قافلہ لٹ گیا۔ بنی ہاشم کے محلے سے جیسے ہی بشیر نے سنانی سنائی ہے اور ایک گھر کے اندر یہ سنانی پہنچی، اس گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سغرا ہے۔ سغرا جب کبھی امام حسین کو یاد کرتی تھی تو جناب ام
محفوظ فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مراجع نام انقلاب ایران کی حمایت و نصرت فرما بانے والے واسطہ شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما عذاب قبر فساد قبر تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما یا اللہ واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد حاضرین و ناظرین سامعین سب کی حاجتوں پر